अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने होशियार समझदार बहादुर बहुत ही अच्छे अच्छे साथियों, कहानी घर में खुशामदीद। जहां आप रोज़ाना सुनते हैं रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले जी आप तमाम काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं, यानी कि स्कूल का काम और सबक, और अगर किसी बड़े ने आपको कुछ कहा है तो वो भी आपने कर लिया है। और जहाँ बैठ के आप कहानी सुन रहे हैं वो जगह भी आपने अच्छी तरह साफ़ सुथरी कर ली है। अच्छी तरह से मुराद है कि जो जिस चीज़ की जगह है वो वहीं रखी है, बिस्तर के नीचे या पर्दे के पीछे नहीं छुपा दी। चलिए कहानी की तरफ जाने पाते हैं। आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो है सूरत बकरा की तीसरी कहानी, यानी कि सूरत बकरा का जो हिस्सा पहले सिपारे में मौजूद है उसकी तीसरी कहानी। जानते हैं ना कि कुरान के 30 सिपारे हैं और सूरत बकरा पहले 3 सिपारों में मौजूद है। बकरा का मतलब होता है गाय। भला ये कौन सी गाय थी जिसके नाम पे अल्लाह ताला ने कुरान की सबसे लंबी सूरत का रख दिया? चलिए कहानी का उन्वान है कीमती गाय। ये गाय इतनी कीमती आखिर क्यों थी? कहते हैं कि बनी इसराइल में एक नेक शख्स था। और बनी इसराइल कौन थे? याद है ना, कल हमने बात की थी। बनी इसराइल जो थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। हज़रत याकूब थे हज़रत यूसुफ के अब्बाजान, जिनकी कहानी हम थोड़े अरसे बाद सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत याकूब जिनका नाम इसराइल भी था, उनके 12 बेटे थे और उन 12 बेटों के आगे से इतना बड़ा ख़ानदान था कि 6 लाख लोग बन गए थे। वो बनी इसराइल मिस्र में रहते थे, मगर बाद में हज़रत मूसा उन्हें फ़िरौन से आज़ाद करवा के ले गए थे फ़िलिस्तीन की तरफ। तो उसी बनी इसराइल में एक नेक शख्स था, बहुत ही नेक, और उसका एक ही बेटा था जिसके पास एक बछिया भी थी, यानी कि गाय का छोटा सा बच्चा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और बेटा अपनी माँ के साथ पलने बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद बेटा बड़ा हो गया। वो बहुत ही नेक और अपनी माँ का फर्माबरदार था, कभी किसी बात को ना नहीं करता था। जैसे उसकी अम्मा ने उसको बता दिया वैसे ही कर लिया। एक दिन माँ ने बेटे को उसके वालिद की बच्चियाँ जो बड़ी होकर गाय बन चुकी थी उसे 3 दीनार में बेचने का हुक्म दिया। कहा कि ये 3 दीनार में बेच दो और अगर बेचने लगो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना कि ये कौन ख़रीद रहा है। अब बेटा गाय बेचने बाज़ार आया तो एक आदमी उसके पास आया और कहा ये गाय कितने की है? उस बच्चे ने कहा ये 3 दिनार की। वो आदमी कहने लगा मैं ये 6 दिनार में लूँगा। लेकिन वो बच्चा तो बहुत नेक था, उसकी अम्मा ने तो कहा था कि इसको 3 दिनार में बेचना है। उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मा से पूछे बगैर ये नहीं बेचूँगा और मैं आपको कल आकर ही दूँगा। वो घर आया और अपनी माँ को ये बात बताई। उसकी माँ ने कहा ठीक है, 6 दिनार में ही खरीद बेच दो। अगली मर्तबा वही आदमी आया और कहने लगा आज मैं तुम्हें इसके 12 दिनार दूंगा। अब वो बच्चा फिर परेशान हो गया और ना माना। शाम को जाकर उसने अपनी अम्मा को बताया और कहा कि वो तो अब इसके 12 दिनार दे रहा है। उसकी माँ कहने लगी ये कोई ख़ास आदमी है और कहने लगी अब अगर वो शख्स मिले तो उससे पूछना कि आप चाहते हैं कि ये गाय बेची जाए या नहीं। अगले दिनों जब मिलने आया तो बेटे ने ये सवाल किया। वो शख्स जो असल में एक फ़रिश्ता था कहने लगा अभी इसे मत बेचो, ये गाय तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी, बनी इसराइल के लोग तुम्हारे से ख़रीदने आएंगे। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि बनी इसराइल में एक वाक़या हुआ। एक बहुत अमीर आदमी था, किसी ने उसे कत्ल करके उसकी लाश किसी दूसरी जगह पर डाल दी। सब लोगों ने बहुत ढूंढा, छानबीन की कि आखिर इसको कत्ल किसने किया है, मगर कातिल का पता ही ना चल सका। अब वो लोग मामले को हल करने के लिए गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत मूसा ने कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गाय को ज़िबा करो और उसका कोई हिस्सा इस आदमी को जो कत्ल किया गया है मारो, तुम लोगों को कातिल का पता चल जाएगा। ये बात सुनकर वो लोग बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मूसा क्या आप हमारे से मजाक कर रहे हैं?
ہم آپ سے قاتل کا پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، اگر میں کوئی مذاق کی بات کروں تو میں جاہل ہوں گا۔ وہ لوگ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جو بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانی ہو۔ وہ کہنے لگے اچھا چلیے آپ ایسا بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ ایک پیلی گائے ہو، اس کا رنگ ایسا چمچماتا ہوا ہو کہ دیکھنے والوں کو اس کو دیکھ کر خوشی ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے اچھا ہمیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیے نا کہ وہ کیسی گائے ہو، ہمیں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، ہم شک میں پڑ گئے ہیں کہ ہم کون سی گائے لیں، اور جیسے آپ ہمیں بتائیں گے ہم فوراً اسے ذبح کر دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس نے کبھی کسی کی خدمت نہ کی ہو، اس نے کبھی ہل نہ چلایا ہو، نہ کسی کھیتی کو پانی دیا ہو، اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، بہت ہی خوبصورت اچھی سی گائے ہو۔ اب وہ کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ میں آئی ہے، آپ نے پہلے ہمیں صحیح طرح نہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے ہم اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ اور جب انہوں نے وہ گائے تلاش کرنی شروع کی تو ایسی گائے بھلا کہاں ملنی تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی بچے کے پاس آئے جس کے پاس وہ والی گائے تھی جسے فرشتہ خریدنے کے لیے آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ گائے ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بہت زیادہ سونا دیں گے، ہم تمہیں بہت زیادہ امیر کر دیں گے۔ تو پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا اور اس گائے کے بدلے بہت زیادہ سونا لے کے وہ گائے ان کو بیچ دی، اور انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ اور جب ذبح کر دیا تو انہیں قاتل کا بھی پتہ چل گیا کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا تھا۔ اب قاتل کا کس طرح پتہ لگا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نہیں بتایا کہ گائے نے بتایا کہ اس آدمی نے بتایا کہ کس طرح پتہ چلا۔ بس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے، اور پھر قاتل کو سزا ملی۔ جو کسی کو مارتا ہے نا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ ننھے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے کہ ایک تو ہمیشہ فائدے میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات مانتے ہیں، اور اس کے بعد بڑوں کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ اس بچے کو کتنے زیادہ پیسے مل گئے، وہ کتنا امیر ہو گیا، اس لیے کہ وہ اپنی امی کا احترام کرتا تھا اور ان کی بات مانتا تھا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے گائے ذبح کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل بالکل سخت ہو گئے۔ ایک سخت دل بھلا کیسا دل ہوتا ہے؟ ایسا نہیں جیسے آپ کا ہے، آپ تو بہت اچھے دل والے ہیں۔ سخت دل ایسا دل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر ہی نہ لگتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو لڑائی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنا پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو چوری پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بدتمیزی پسند نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا جھوٹ بول لیتا ہوں، تھوڑی سی لڑائی کر لیتا ہوں، اب اس نے بھی تو میرے ساتھ لڑائی کی ہے، میں کیوں نہ اس کے ساتھ لڑائی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان لوگوں جیسا دل نہ بناؤ جو بالکل کسی وجہ سے نرمی نہیں ہوتے، اتنے سخت دل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تو بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے امی ابو کا کہنا مانیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں اور لوگوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کریں، بہت ہی پیار سے بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اگلے کا دل دکھ جائے یا بیچارہ اداس ہو جائے یا اسے ڈر لگ جائے۔ بہت ہی پیار سے محبت سے بات کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ تم باقاعدگی سے نماز پڑھا کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا، مگر بنو اسرائیل
چونکہ وہ سخت دل والے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ مانی، نہ بڑوں کی بات مانی، نہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اب تم لوگوں سے میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ میں نے تم لوگوں کو اتنی زیادہ نعمتیں دیں اور اس کے باوجود تم میری بات مانتے ہی نہیں ہو، نافرمانی کیے چلے جاتے ہو، اس لیے اب میں کبھی بھی تم لوگوں کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ اتنی قیمتی کوئی بھی گائے نہیں ہوگی جس کو سونا دے کر خریدا گیا ہو۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ، قرآن کی کہانی کے ساتھ۔ اور یہ آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی ہم وہ والی کہانیاں سن رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں پہلے سپارے میں سنائی ہیں۔ کل دیکھ کے آئیے گا کہ گائے کی کہانی کے بعد اگلی کون سی کہانی ہے، اور آپ مجھے میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔